نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں 3 سوالوں کا جواب عرض کرنا مقصود ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کے پاس بکرا ذبح کرنے کی، قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بڑے جانور میں اپنا قربانی کا حصہ ڈالتا ہے، تو اس کا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق جواب عرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی انسان کے پاس طاقت، استطاعت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، اس کے مطابق اس کا خرچ کرنا اصولاً درست ہوگا۔ تو ایسا شخص جس کے پاس بکرا ذبح کرنے کی طاقت اور استطاعت ہے، لیکن وہ بڑے جانور میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اگرچہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے قربانی کا وجوب تو پورا ہو جائے گا، لیکن اخلاقاً کہہ لیں، اصولاً کہہ لیں، یہ اس کا عمل درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے۔ تاہم یہ صورت بھی درج ہے کہ وہ بڑے جانور میں اپنا حصہ ڈالے اور جو اندازے کے مطابق بقیہ مال ہے، بقیہ دولت ہے، اس کو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ مثال کے طور پر وہ 60,000، 50,000، 70,000 یا اس سے جتنی اوپر رقم بنتی ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت تھی، لیکن وہ 20,000، 25,000 روپے بڑے جانور میں اپنا حصہ ڈال لیتا ہے، تو بقایا جو رقم ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ تو احتیاط اسی میں ہے، اگرچہ بڑے جانور میں حصہ ڈالنے سے اس سے قربانی کا وجوب پورا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک سودی کام کرنے والا ہے، حرام کی کمائی والا ہے، یا موجودہ صورت کہ ایک آدمی سودی بینک میں ملازم ہے، تو ایسے شخص کو قربانی کے حصہ داروں کے ساتھ حصہ ڈالنا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے بھی یاد رکھیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی ٹوٹل صرف اور صرف آمدن حرام کی ہے، کمائی حرام کی ہے، ایسے شخص کو قربانی کے حصہ داروں کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے شامل ہونے سے باقی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اور خاص کر یہ جو بینک کا نظام ہے، اس کو فقہا نے حرام لکھا ہے، اس کی کمائی جو انسان کماتا ہے وہ حرام ہے، حتیٰ کہ بینک کا ملازم کسی بھی شعبہ میں ہو، سیکورٹی گارڈ وغیرہ ہو، اس کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ سودی نظام پر لکھنے والا، گواہ بننے والا اور لینے والا اور حتیٰ کہ ان کی نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا بھی، یہ سب کے سب اس سود کے نظام میں ملوث ہیں۔ لہٰذا ایسا شخص کہ جس کی صرف اور صرف کمائی حرام کی ہے اور اس کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا اس کی زیادہ تر جو کمائی ہے وہ حرام ہے اور کم کمائی حلال کی ہے، تو ایسا شخص اگر قربانی میں حصہ داروں کے ساتھ شریک ہوگا اور اپنا حصہ ڈالے گا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا باقی جانوروں سے افضل اور بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ اس بات کا خیال یہ بھی رکھنا چاہیے کہ عین موقع پر جانور کو خصی نہیں کرنا چاہیے کہ خصی کر کے میں قربانی کر لوں گا، کیونکہ خصی کرنے سے مقصود اور جو مطلوب ہوتا ہے وہ جانور کا موٹا تازہ ہونا اور اس کا گوشت لذیذ ہونا ہے۔ اگر عین موقع پر اس کو خصی کیا گیا تو یہ مقصد پھر ختم ہو جائے گا اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور پر ظلم ہوتا ہے، خصی کرنا جانور پر ظلم ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ظلم اس وقت بنتا ہے جب محض
لہو و لعب کے لیے، کھیل تماشے کے لیے ایک نر جانور کو خصی کر دیا جائے، اس کی شہوت کو ختم کر دیا جائے، لیکن اگر اس سے منفعت مقصود ہو، نفع حاصل کرنا مقصود ہو، چاہے وہ گوشت کی صورت میں یا اس کو بیچ کر دولت اور پیسے کی صورت میں، تو ایسا کرنا، اس کو خصی کرنا درست اور جائز ہوگا۔ اور جو سوال پوچھا گیا کہ خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے، تو یاد رکھیں کہ باقی جانوروں سے خصی جانور کی قربانی کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔